السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہمارے سچ کا سفر کے ممبران جانتے ہیں کہ ہر سنڈے کو یہاں لیڈیز کارنر کے نام سے ایک پروگرام ہوتا ہے جس میں صرف لیڈیز حصہ لیتی ہیں، اور اس میں ہم ہر دفعہ مختلف موضوعات رکھتے ہیں۔ اور اس دفعہ کا ہمارا موضوع جو کہ بار بار اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے، میں پھر بھی اس کو دہرا دیتی ہوں کہ دکھ اور سکھ انسانی زندگی کا حصہ ہیں۔ کیا کسی گروہ کا یہ دعویٰ کرنا درست ہے کہ اس سے اختلاف رکھنے والے یا اسے الوداع کہنے والے عنقریب موت، بیماری یا حادثات کا شکار ہو جائیں گے؟ کیا یہ ایک صحت مند رویہ ہے یا ایک بیمار ذہن کی عکاسی ہے؟ ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی اختلافات کیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ننگی تلوار لیے گھوم رہے تھے۔ اس کے علاوہ وہ پہلے بھی ان کا راتوں کو پیچھا کرتے رہتے تھے، لیکن اس کے باوجود خدا تعالیٰ نے انہیں ایمان لانے کی سعادت بخشی، اور اس کے بعد ان کو ایک میرا مطلب ہے کہ وہ امت مسلمہ کے جو سیکنڈ خلیفہ تھے وہ بھی بنے اور خلیفہ راشد کہلاتے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کی مثال ہے۔ حالانکہ انہیں خدا تعالیٰ نے ان سے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ قوم جو ان پر ایمان نہیں لا رہی وہ ان کو عذاب دے گا، لیکن جب حضرت یونس علیہ السلام ان کو چھوڑ کر چل دیے اور اس کے بعد ہر آنے جانے والے سے پوچھتے تھے کہ کیا بابل اور نینوا کے لوگوں پر عذاب آیا یا نہیں، تو خدا تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی، اور وہ خود جب کشتی میں سوار ہو کر جا رہے تھے تو وہاں سے پھر وہ جو بھی واقعہ ہے میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتی کہ انہیں سمندر میں پھینکا گیا اور ایک مچھلی نے نگل لیا۔ تو اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے، غفور الرحیم ہے، وہ شفقت اور محبت پسند کرتا ہے، نہ کہ دوسرے لوگوں کی بیماریوں، مرنے، تکالیف، حادثات اور اس طرح کے پیش گوئیاں کرنا۔ اور دوسری بات یہ کہ پھر ان کے انتظار میں رہنا کہ یہ ساری تکالیف جو ہیں وہ لوگوں پر نازل ہوں، بنی نوع انسان سے ہمدردی اور محبت نہ کرنا بلکہ ان کی تکالیف پر راضی ہونا۔ تو یہ ایک میرا خیال ہے کہ خدا کی رحیمیت کو یہ چیز جو ہے، سب سے پہلے میں دعوت دیتی ہوں وجیہہ ظفر صاحبہ کو کہ وہ تشریف لائیں اور جو بھی ان کا خیال ہے، جو بھی ان کے دل میں بات آ رہی ہے اس ٹاپک کے حوالے سے وہ پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام وجیہہ ہے۔ ٹاپک تو بہت ہی مزیدار ہے۔ میں ربوہ میں پیدا ہوئی اور ابتدائی تعلیم بھی میں نے وہاں سے لی تھی، اور اپنے شوق سے جماعت کے کام بھی کرتی تھی۔ ان باتوں سے ہٹ کر کہ سیاست کیا ہوتی ہے، میرا اپنا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی بن چکا تھا۔ یہ تعلق میرا اور اللہ تعالیٰ کا تھا۔ اس تعلق میں باہر کی دنیا بالکل بھی انوالو نہیں تھی۔ میں اپنے اور اپنے خدا کے ساتھ بہت مخلصی کے ساتھ چل رہی تھی، اور ان تمام معاملات میں جہاں مجھے دنیا داری نبھانی تھی میرے پاس مکمل گائیڈ لائن موجود تھی میرے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور میں وہ گائیڈ لائن جو مکمل ضابطۂ حیات وہ قرآن مجید تھا، اور میں اس کا استعمال باقاعدگی سے کرتی تھی۔ اور مجھے یہ بہت خوف تھا کہ اگر اس میں سے میں نے کوئی احکام کا پر عمل نہ کیا تو میرا خدا مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ دنیا ناراض ہوتی رہے مگر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میرے لیے ناممکن تھی۔ ان بات تھی ہی نہیں، ہے بھی ہے۔ ان باتوں کو اچھی طرح سے پلے باندھ کر میں نے اپنی زندگی کے تمام اہم فیصلے کیے، جن میں شادی، بچے، سسرال کے ساتھ زندگی گزارنا، خلافت احمدیہ سے عہد
اور اس کی خاطر قربانیاں کرنا، جن میں جان، مال، وقت، اولاد، ملک بھی شامل تھا۔ ان تمام ذمہ داریوں میں مجھے جہاں جہاں پر نظر آیا کہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کام کر رہی ہوں اور اس کام کو انجام دینے سے میرا خدا مجھ سے سخت ناراض ہوگا، تو میں نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر اور اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر دعاؤں کے ذریعہ کہ اے خدا، میں مجبور ہوں تیرے احکامات جو کہ میں نے قرآن حکیم میں پڑھے ہیں ان کی میں یہ تو میرے اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے انعامات سے نوازا اور مجھے دلی اور ذہنی سکون بخشا۔ اب جو انسان اس قدر اپنے خدا سے انعامات پا کر یہاں تک پہنچا ہو، اس کو ہی لوگ یہ طعنے ماریں کہ خدا سے ڈرو۔ وہی خلافت احمدیہ کے حواری جب میں ان کی خلافت میں تھی، اب دیکھیں ان کے کیسے کیسے فون کالز آتے ہیں۔ کرونا شروع ہوا، پوری دنیا اس میں انوالو ہے، ایک بیماری ہے جس کے اندر ہر مذاہب کے لوگ ہیں، لا دین بھی ہیں، سب شامل ہیں۔ اور یہ لوگ کیا ڈرا رہے ہیں، مجھے سے سب کا رابطہ ختم ہو چکا ہوا تھا، تو انہوں نے مجھے ایسے بعض فون آئے جو احمدی میری سہیلیاں تھیں، صرف انہوں نے یہ دیکھنے کے پھر مجھے بار بار پوچھا جانے لگا کہ جب میں کوئی بات کرتی تھی تو مجھے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا جانے لگا، مجھے خدا سے ڈرایا جانے لگا، اس خدا سے جس کو میں اپنے دل و جان سے اور اس کے ساتھ مخلص تھی اور اس کے اوپر سب سے پہلے عمل کرتی تھی، اس کی باتوں پر۔ تو مجھے روحانی طور پر اس قدر بلیک میل کرتے تھے کہ مجھے کہتے تھے کہ تم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں یہ کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان الانسان خلقی ہلوعا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک کمزور پیدا کیا ہے، تو وہ اس کو تکالیف آئیں، اس کو دکھ ملے، سکھ ملیں، یہ انسان کے لیے ہی ہے۔ دکھ بھی انسانوں کو ملتے ہیں اور سکھ بھی انسانوں کو ملتے ہیں۔ اگر ایک انسان کو سکھ ملتے ہیں تو یہ کوئی بعید نہیں ہے کہ اس کو دکھ بھی ملے۔ تو اگر کسی کو یہ کہا جائے کہ تمہیں تو ابھی دکھ ہی دکھ ملنے ہیں کیونکہ تم نے جماعت کو چھوڑ دیا ہے، ابھی تمہارا حشر کیا ہونا ہے، دیکھے دنیا دیکھے کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا، تو یہ بہت پھر کہنے لگے اللہ تعالیٰ کی جماعت سے بھاگی ہو تو دنیا تم پر تھو تھو کرے گی، اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا، سب مرد تمہاری باتیں سن کر ہنستے ہیں۔ اب آپ بات سنیں کہ مرد صرف ہنستے ہیں، عورتیں نہیں ہنستی، کیونکہ عورتوں کے تو دل کی بات میں کرتی ہوں۔ اور پھر ان کو میں نے جواب دیا، ہنسی ٹھٹھا کرنا تو تمام مردوں کا کام ہے۔ حضرت نوح جب ریگستان میں جب وہ بنا، اب آپ دیکھیں انہوں نے مجھے جنت اور جہنم کے ٹکٹ اور اس کی طرف سے بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔ میرے ہر ایکشن پر یہ میرے والدین کو بتاتے تھے کہ دیکھنا اب اس کو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مار پڑے گی، اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کس طریقے سے یہ جو سوشل میڈیا کے تھرو جب میں اپنی آواز بلند کرنے لگی اور اپنے بتانے لگی کہ میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور اللہ کا شکر ہے میری اولاد میرے پاس ہے، مجھے کسی قسم کی تکلیف نہیں، میں شیلٹر میں رہتی تھی، اب وہاں سے مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک گھر بھی عطا کر دیا، اور مجھے تو انہوں نے پاگل کیا ہوا تھا، اور ان کی طرف سے مجھ پر ایک، اور یہ پوری نظریں گاڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کو بلکہ سکون مہیا کیا کہ دیکھو وجیہہ کس طریقے سے سوشل میڈیا پر آ رہی ہے، تم لوگوں کو کیمرے لگا کر یا اس کی مخبری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا پیچھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بلکہ ان کو بھی سہولت فراہم کی کہ یہ لوگوں دیکھو، خلافت احمدیہ کے حواریوں، دیکھو کہ وجیہہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، اپنی زندگی جی رہی ہے، اپنی آواز دنیا کو سنا رہی ہے۔ اس سے زیادہ میں اور اللہ تعالیٰ کی کرامات سے کیسے مطلب کہ انکار کروں، اور اس کی رحمتوں سے کیسے انکار کروں؟ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی تو بارش ہو رہی ہے مجھ پر،
جب میں ان میں تھی، خلافت احمدیہ میں ہوتی تھی، مجھے مسجد میں بیٹھی ہوتی تھی، میری نماز یا قرآن جب پڑھ رہی ہوتی تھی، میری آواز، میری سسکیاں، میری چیخیں جون سی ہیں، وہ سنتے تھے کہ یہ کتنی کرب میں ہے، کتنی تکلیف میں ہے۔ ہر عورت، ہر لجنا سن چکی تھی میری تکلیف، ان کو پتا تھا کہ یہ کتنے عذاب میں سے گزر رہی ہے۔ جب وہ سارے دیکھ رہے تھے کہ میں عذاب میں ہوں، تو کیا اب میرا حق نہیں پہنچتا کہ میں ان کو بتاؤں کہ میں کتنے سکون میں ہوں؟ اس خدا نے میری آواز کو سنا، ان نمازوں کو سنا، ان روزے اور وہ جو ان روحانی عبادتوں کے تھرو جب اللہ تعالیٰ تکالیف تو انبیاء علیہ السلام کو بھی آئی ہیں، تو ہم تو بہت ہی چھوٹی چیز ہیں۔ اگر ہمیں تکالیف آئی ہیں تو اس میں آتی ہیں یا آئیں گی، تو اس میں کوئی کسی انسان کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے تکلیفیں آئیں، سکھ ملیں، یہ خدا تعالیٰ کی ذات کرتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو جو تکلیفیں آئی ہیں، ان کا کیا کہہ سکتے ہیں پھر؟ اگر تکلیفیں آنا اتنا ہی برا ہے تو انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیوں تکلیف دی؟ تو یہ ان کا یہ کہنا کہ تکلیفیں اس لیے آتی ہیں کہ آپ جماعت چھوڑ دیتے ہو، سراسر یہ ناانصافی ہے۔ اس طرح کی باتیں کرنا ناانصافی ہے، اور اپنا غرور دکھانے کے یہ لوگ کہتے ہیں کہ مرنا جینا خدا کے ہاتھ میں نہیں ہے، خلافت احمدیہ کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ بہت سی ایسی میں نے اموات دیکھی ہیں کہ جن کے جنازے ان کے عمرا نے نہیں پڑھائے۔ ایک انسان اگر غلطی بھی کر لے اور اس کے بعد وہ فوت ہو جاتا ہے، تو دوسرا انسان جو ایک خلافت کا نمائندہ ہوتا ہے یا جماعت کا نمائندہ ہوتا ہے، امیر جماعت ہوتا ہے، اس کا کہیں حق نہیں پہنچتا کہ وہ انکار کر دے کہ میں نے جنازہ نہیں پڑھانا، میری جگہ کوئی اور پڑھا دے، یا کسی اور کو اپوائنٹ کر دے کہ یہ جنازہ تم پڑھاؤ۔ تو انہوں نے تو اپنے ہاتھ میں اللہ کو لیا ہوا ہے، جنت اور جہنم کا تو ٹھیکہ انہوں نے خود لیا ہوا ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امیر کو یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی کہ اس انسان کا جنازہ تم نے نہیں پڑھانا؟ تو پھر یہ کون ہوتے ہیں اپنے ہاتھ میں جنت اور جہنم دینے والے؟ کیا پتا ان کی جہنم جون سی ہے میرے لیے جنت ہو۔ یہ جس جہنم میں بیٹھے ہوئے تھے ہیں ابھی بھی، وہ میرے لیے جہنم تھی، تبھی میں نے ان کو چھوڑا۔ تو یہ کون ہوتے ہیں مجھے روحانی بلیک میل کرنے والے، مجھے تانے دینے؟ یہ اس طرح کی باتیں جب یہ کرتے ہیں کہ دکھ تکلیفیں آئی ہیں تو یہ جماعت کے ہاتھ میں ہے، جیسے کہ یہ جی ہاں ابھی کہہ رہی ہیں کہ یہ ایسے سمجھتے ہیں، تو یہ خود ہی نہیں سمجھتے۔ ان کے جو خلیفہ ان کے جو وہ تھے جن کو فالو کرتے ہیں، مرزا صاحب، انہوں نے خود ہی یہ سارا کچھ کہا ہوا ہے۔ انہوں نے اپنے زمانے میں سب کو کہا ہوا ہے یہ مر جائے گا، اس کی موت آ جائے گی، یہ اتنے۔ ہاں البتہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے میں یہ سمجھتی تھی کہ یہ جماعت، یہ خلافت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور یہ الہی جماعت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے میں اس جماعت کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ جتنا جتنا میں اس کے قریب آتی گئی، مجھے اللہ دور نظر آتا گیا، مجھ سے اللہ دور ہوتا گیا۔ میں ان کے قریب جاتی تھی، جماعت کے، حضور کے، خلافت احمدیہ کے، تو اللہ میرے سے دور جاتا تھا، اس لیے کہ ان میں اللہ والی کوئی بات ہی نہیں تھی۔ تو مجھے کہیں سکون نہیں ملا، اور پھر میں نے ان کو خیر آباد کیا اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میری یہ غلطی تھی جو میں نے ان کے ساتھ رہی، اور اب مجھے اللہ تعالیٰ کے جو انعامات ہیں، میں جنت میں اس وقت بیٹھی ہوئی ہوں، اور یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ تم جہنم میں چلی گئی، اللہ کا شکر ہے کہ تمہیں چھوڑ دیا، ہم نے نکالا، ہم نے کیا۔ بھئی آپ لوگ کون ہوتے ہو مجھے نکالنے والے؟ جس خدا نے مجھے اس دنیا میں پیدا کیا، وہ میری آخری سانس تک مالک ہے میرا، کہ اس نے مجھے کن تکالیف میں سے گزارنا ہے، کن امتحانات میں سے گزارنا ہے۔ مجھ پہ بیماریاں بھی آئیں گی، مجھ پر حادثات بھی آئیں گے، مجھ پہ ہر وہ چیز جس کا جو میرا مقدر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو وہ میرے اوپر آئے گا، اور آیا بھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کا شکر ہے کہ میں نے بہت ہی ہمت اور حوصلے سے مقابلہ کرتے ہوئے اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا پر چلتے ہوئے ایک شاندار زندگی گزار رہی ہوں۔
اب آپ لوگ اپنا سنائیں کہ آپ لوگ کس چیز کو جنت کہتے ہیں اور کس کو جہنم کہتے ہیں، کہ آپ عذاب کس پر نازل ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کس کی سن رہا ہے اور جنت میں کون بیٹھا ہوا ہے۔ خلیفہ رابع کے گھر میں 2 لڑکیاں حالت طلاق میں بیٹھی رہیں، کیا وہ جنت میں تھے؟ یہ ان کی جنت تھی۔ خلیفہ ثالث کے تمام لڑکے ہیرا منڈیوں کے چکر لگاتے تھے، وہ جنت میں جاتے تھے۔ ان کی خلیفہ جون سی تھی ثالث کے بیٹے جو بی بی فائزہ کے ساتھ جن کی شادی رہی اور ساری عمر میاں بیوی نے جنت میں زندگی گزاری۔ پھر بعد میں شاہدہ درانی کے ساتھ ایک لڑکا پیدا کیا خلیفہ ثالث کے بیٹے نے، اور پھر جب خلیفہ ثالث نے کہا کہ بیٹے کو اب ہمیں دے دو اور آپ لوگ جہاں مرضی ہم اس کی تربیت کریں گے، تو شاہدہ درانی کے والد صاحب نے کہا کہ ایسی تربیت کرو گے جس طرح تم نے اپنے بیٹے کی تربیت کی، کیا یہ جنت کے نمونے تھے؟ مرزا خاندان کی خواتین کے گھروں میں جو لڑائیاں ہوتی ہیں اور وہ اپنے خامندوں سے ناچاکی کے باعث ان کے جو رشتے خراب ہو رہے ہیں، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں اور سنے ہیں حالات، بی بی شکری اور وہ کن کن کے نام لوں، وہ جنت میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ مرزا افضل اور اس کے خاندان جنت کا نمونہ پیش کر رہے ہیں۔ اور پھر حافظ مظفر جو حضور کے بیٹے تھے اور اس وقت وہ آئی تھنک امریکہ میں رہتے ہیں، جن کو بہت بڑا پروٹوکول دیا جاتا ہے، کیا وہ جنت میں ان تینوں لڑکوں کی شادیاں ہوئیں، ان کے اور پھر طلاق ہو گئی، تو کیا وہ جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ایک انڈیا میں ایک وہ لجنا میں گگنی سسٹم کا قائم کرنا، جس کا صاف پتہ چلتا ہے کہ ہیرا منڈی سے یہ پیٹرن آیا ہے، تو یہ جنت آپ کو منظور اور آپ کو مبارک۔ مجھے اس طرح کی جنت نہیں چاہیے تھی، اس لیے میں نے وہ چھوڑ دیا۔ آپ کی مربیوں کی اولادیں جب مربی چلے گئے اور ربوہ میں کیا وہ لونڈے بازی کر رہی ہیں، شراب نوشی وہاں پر عام ہو چکی ہے، وہ جنت ہے تو آپ کو جنت مبارک، مجھے نہیں رہنا تھا اس جنت میں۔ اور پھر اس کے بعد لجنا کے ساتھ جو آپ کے حضور کس قسم کے پردہ کرو اور ان کو گھٹن کے ماحول میں رکھا ہوا ہے، جبکہ وہ جو لجنا ہے قرآن مجید کے احکامات کے مطابق انہوں نے اپنی شرم گاہوں کی اگر حفاظت کی ہے وہ انف ہے ان کے لیے، لیکن اس کے باوجود آپ کے خلیفہ جب ان کے اوپر پابندی لگاتے ہوئے اور نا انصافی کو بڑے لیتے ہیں اپنے ہاتھ میں، کہ جو بھی قصور ہوتا ہے لڑکی اور لڑکے کی شادی میں تو عورت کا قصور ہے، اس کو چاہیے صبر کرے، اس کا یہ سارا قصور جب عورت پہ ڈالیں گے تو یہ جنت کے احکامات میں سے ہیں کہ عورت کو دبایا جائے اور دوسری پارٹی کے ساتھ ناانصافی۔ جی میں خود بھی یہی سمجھتی ہوں کہ بہت سی تکالیف اور مشکلات انسان پہ اس لیے آتی ہیں تاکہ اس کی شخصیت گروم کرے، اس کی شخصیت میں وسعت آئے، گہرائی آئے، اس میں برداشت آئے، اس میں بہت سی جو اچھی کوالٹیز ہیں وہ پیدا ہی نہیں ہو سکتی اگر ہر وقت حالات اس کے فیور میں رہے۔ تو بہت سے لوگ ہیں جو دکھوں اور تکلیفوں میں سے گزر کے پھر جس طرح سونا آگ میں پڑ کر کندن بن کر نکلتا ہے، تو وہ ان دکھوں تکلیفوں سے گزر کر بہت زیادہ بہتر انسان بن کر نکلتے ہیں۔ آپ کی جنت کا معیار اتنا اعلیٰ ہے کہ کوئی اس جنت میں آنا پسند ہی نہیں کرتا۔ آپ کے روحانی معیار اس قدر اعلیٰ و عرفہ ہے کہ مجھ جیسی عورت، مجھ جیسی زبان دراز، اور اگر کہا جائے جی اجالا، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ جب انسان کے اوپر تکالیف آتی ہیں تو وہ تکالیف انسان کو آگے بڑھنے کے راستے دکھاتی ہیں، اور کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے وہ تکالیف دی ہوں جن کا وہ مقابلہ خود نہ کر سکتا ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا قرآن پاک میں کہ جب انسان کو تکلیفیں ملتی ہیں، اور اللہ ایک انسان کو صرف اتنی ہی تکلیف دیتا ہے جتنا کہ اس کے اندر اس کو سہنے۔ آپ کی خلافت احمدیہ سے جو لوگ بھی نکلے یا جن کو آپ نے نکالا، تو
تو وہ بہت سکون میں اور جنت میں ہیں۔ آپ کے بتائے ہوئے طریقے جنت اور جہنم کے جو ان سے معیار ہیں وہ آپ نہیں سیٹ کر سکتے، خلافت احمدیہ والے سیٹ نہیں کر سکتے، وہ اللہ تعالیٰ سیٹ کرتا ہے، اور انسان کی مرضی ہے کہ وہ کس جگہ پر سکون حاصل کرتا ہے، وہ تکلیف میں نہیں ہوتا، اور پھر اللہ تعالیٰ اس انسان کو طاقت اور ہمت دیتا ہے کہ وہ پھر اگر ایک عذاب اور جہنم میں سے نکلا ہے تو وہ اگلی دنیا اور انسانی ہمدردی کے میں آ کر باقی لوگوں کو اس عذاب اور جہنم سے اویئر کرے، اور وہ میرا حق ہے، بنیادی حق ہے، اور میں اس حق کو آپ کو چھیننے نہیں دوں گی، اور میں اپنی زندگی کے آخری سانس تک یہ لوگوں کو بتاتی رہوں گی کہ جس طریقے سے میں نے مخلصی سے لوگوں کو دعوت اللہ دیتے ہوئے جماعت احمدیہ کی طرف پیغام دیا، اتنی ہی مخلصی سے میں وہ بتاؤں گی لوگوں کو کہ یہ جماعت احمدیہ کس قدر گندی اور خدا سے دور اور اللہ تعالیٰ کے احکامات سے کس قدر دور اور ایک بہت بڑا جہنم ہے جس میں یہ لوگ جانے کی کوشش کر رہے ہیں، یا جو رہ رہے ہیں وہ کیا جہنم میں رہ رہے ہیں۔ میرے ذہن کے مطابق آپ کی تمام تر جتنی بھی جنت ہے وہ جہنم ہے۔ اب ان باوجود اس کے کہ میں نے جماعت چھوڑنے کا کبھی اعلان نہیں کیا، نہ کسی سے ایسا کچھ ذکر کیا، ہاں البتہ میں بہت عرصہ سے چندہ نہیں دے رہی اور نہ ہی کبھی جماعتی سرگرمیوں میں حصہ لے رہی ہوں، صرف چند ایک سوال کرنے پر مجھ سمجھ لیا گیا تھا کہ میں جماعت سے باغی ہو چکی ہوں۔ وہ سوال عورت کی آزادی سے متعلق تھے۔ جیسا کہ جماعت میں پردہ کی سختی ہے تو میرا یہ موقف تھا کہ برقع کے علاوہ بھی پردے کے مختلف طریقے ہیں، مگر اس ایک بات یہ زندگی، موت، حادثات، قدرتی آفات، یہ سب جو ہیں یہ انسان کی زندگی کا ایک حصہ ہیں، اور دونوں جو موجود ہیں زندگی کے ساتھ، خوشی اور غم جس طرح کہتے ہیں کہ زندگی کے ساتھ ساتھ موجود ہیں، اسی طرح یہ تمام زندگی میں موجود ہیں۔ لیکن جہاں پہ جس طرح آپ دیکھیں کہ ریل کی پٹری ہے، دونوں پٹریوں پہ ریل ساتھ ساتھ چلتی ہے، دونوں پٹریاں ہوتی ہیں نا، پلس اور مائنس جو ہیں وہ دونوں زندگی کے حصے ہیں۔ پوری کائنات کی اگر آپ تخلیق پہ ایک نظر ڈال لیں تو منفی اور مثبت کے اوپر کھڑی ہے۔ کہیں بھی مثبت کا وجود اکیلا جو ہے منفی کے بغیر نہیں رہتا، نہ منفی کا مثبت کے بغیر، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں۔ اگر آپ کہیں کہ نیکی نیکی رہے، شر نہ رہے، یا جس کو آپ گناہ کہتے ہیں وہ نہ رہے، تو اس کا مطلب ہے آپ فرشتے پیدا کر رہے ہیں، انسان تو پیدا ہی نہیں کرنا چاہ رہے۔ تو انسان کے اندر تو نیکی دونوں موجود ہیں، منفی بھی انسان کو پاس تو دونوں راستے ہیں، اس نے دونوں چلنے ہیں۔ اور دیکھیں منفی کے وجود نہ ہو تو مثبت ٹھہرتا نہیں ہے، اندھیرا نہ ہو تو روشنی نہیں رہتی۔ اسی طرح آپ گناہ نہیں ہے تو ثواب کا کوئی تصور نہیں رہتا، اگر برائی نہیں ہے تو اچھائی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اگر ہم کہیں ایک رہے ایک نہ رہے تو یہ ممکن نہیں ہے، یہ زندگی کے حصے ہیں۔ اسی طرح حادثات ہوں یا یہ تمام چیزیں انسان کا پارٹ آف لائف ہیں، ان کو ایز دا وے اٹ از رہنا چاہیے، نہ کہ ان کو اپنے عقائد کے جو ایک بڑی ہی مزیدار بات ہے جو کہ مرزا صاحب نے خود بھی کہی ہوئی ہے اور ان کے یہ فالوورز بھی کہتے ہیں۔ جیسے کہ مرزا صاحب کے زمانے میں طاعون آیا تھا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ کسی احمدی کو طاعون نہیں ہوگا۔ بعد میں ہوا یہ تھا کہ جن کو طاعون ہوا انہوں نے کہا کہ جن کو طاعون ہوا ہے ان کے ایمان کمزور تھے۔ بھئی آپ کسی کے ایمان کا فیصلہ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ یہ تو صرف اللہ کا اور انسان کا معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے کس کا ایمان کمزور ہے اور کس کا ایمان مضبوط ہے۔ بالکل اسی طرح سے یہ لوگ بھی کرتے ہیں۔ جب کرونا آیا تھا، جب کرونا شروع ہوا تھا نا، چند ہی دن بعد میں بیمار ہو گئی، گویا زندگی اور موت کے درمیان کی کیفیت تھی۔ سب نے کہنا شروع کر دیا چونکہ یہ جماعت پر سوال کرتی تھی، اس کے ساتھ ایسا ہوا۔ کسی خاتون نے جماعت سے الگ ہونے کا اعلان کیا تو سب احمدی خواتین اس کے پیچھے لٹھ لے کر سوار ہو گئیں اور بہت برا بھلا کہا۔ ان خاتون کو
ٹیگ بھی نہ کیا گیا تو گویا سب نے مل کر خوب غنیمت کی۔ میں نے جب وہاں یہ کہا کہ دین اور ایمان کا تعلق دل سے ہے، اگر انہوں نے چھوڑ دیا تو آپ کو ان کے بارے میں اس طرح کیا پوسٹ لگانے کی چاہیے تھی، جس پر سب میرے پیچھے پڑ گئی۔ اور ایک نے کہا کہ تم تو ابھی اتنی بڑی بیماری سے صحت یاب ہوئی ہو، کیا تمہیں ابھی بھی احساس نہیں ہوا؟ گویا میری زندگی اور میری موت جماعت کی حمایت سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ جو خواتین مجھے تانے دے رہی تھی، ان کا ایک صاحب سے رابطہ تھا جو جماعت کے بزرگان کو گالیاں دیتا تھا، اور یہ سب باتیں جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دی اور مکمل میں صحت یاب ہو گئی، مگر اس دوران میرے سامنے بہت سے ایسے لوگوں کا انتقال ہوا، ان پر آزمائش آئی کہ حیرت ہوئی کہ ایک بہت کٹر احمدی جنہیں میرے خیالات کا علم تھا اور جنہوں نے میرے ساتھ بہت ہی برا سلوک کیا تھا، بدتمیزی کی، اس کی شادی صرف ایک دن رہی اور اسے طلاق ہو گئی۔ اگر دیکھا جائے تو جماعت میں ایسے بے شمار واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ مسلسل جبر کر کے صبر کی تلقین کرتے شخص، ہماری چپ نہیں بنتی، ہمارا شور بنتا ہے۔ اب تو یہ جماعت احمدیہ کا یہ معیار بن گیا ہے جہنم اور جنت کا کہ اگر کسی کے گھر میں اولاد بھی معذور پیدا ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں کہ اس نے کوئی اپنے غلط کام کیے ہیں جو جہنم میں جا رہی۔ ہاں، کچھ برس پہلے میرا ایک کار ایکسیڈنٹ ہوا تھا، نارمل ایکسیڈنٹ جس طرح بے شمار لوگوں کا ہوتا ہے۔ تو مجھے اس طرح کی باتیں سننے کو ملی اس کے بعد کہ جماعت سے مخالفت کرتی ہو، اس کی وجہ سے یہ تمہیں دھکا لگا ہے، تمہیں یہ نا تنبیہ کی گئی ہے، تم سدھر جاؤ، بات کرنی بند کر۔ میں نے کہا کہ جس دن میں ایکسیڈنٹ کروانے کے بعد ہم کلوژن سینٹر میں رپورٹ کرنے جاتے ہیں، جب میں وہاں گئی تھی تو میرا نمبر 704 تھا۔ اس کا مطلب ہے باقی جو ٹورنٹو میں 703 تھے مجھ سے پہلے، سب نے مسیح موعود کی مخالفت کی تھی۔ مطلب یہ ان لوگوں کا معیار ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو مبشر ڈار کی وفات ہوئی تھی، ہارٹ اٹیک ہوا تھا، اور ہر زبان پر، ہر احمدی کی زبان پر یہ تھا، دیکھا جماعت کی مخالفت کرتا تھا نا، مر گیا۔ اب سوچیں کہ میں نے اتنے عام یہ الفاظ سنے ہیں، اور تو اور میں نے مطلب کامنلی شیخ کریم کے بارے میں تو میں نے دعائیں ان کے تو کوئی میرا خیال ہے سجدہ نہیں فری جاتا اس کی موت کی دعائیں کرتے ہوئے۔ وہ تو ان کی دعائیں کی اس کو صحت دے رہی ہیں میرا خیال ہے۔ لیکن اسی طرح کی جو معاملات ہیں، حافظ اکبر کے بارے میں، پھر آپ کس کے بارے میں بتاؤں آپ کو، جتنے مخالفت کرنے والے ہیں، جو میں لوکل بتا رہی ہوں اپنے ادھر کینیڈا کے، ان سب کے بارے میں نے ان کے منہ سے جو ہیں دعائیں سنی ہوئی ہیں، موت کی دعائیں۔ ان کی کوئی پریشانی آ گئی، دیکھا جماعت کی مخالفت، ان کو کوئی حادثہ ہو گیا، جماعت کی مخالفت۔ مطلب یہ اس حد تک ان کے اندر یہ گڑی ہوئی ہیں چیزیں کہ یہ خوفناک حد تک غیر فطری لوگ ہیں، کہ یہ اپنے صداقت کے لیے دوسرے کی کو تباہ کرنے پہ در پہ رہتے ہیں ہر ٹائم، اور یہ بڑا گھناؤنا کاروبار ہے۔ جو کیا کرنا ہے ایسے مسیح کا، کیا کرنا ہے ایسے مہدی کا، جو انسان کی تباہی، جس کی صداقت جو ہے انسان کی تباہی پہ جڑی ہو۔ آپ کے پاس کوئی ایسا دلیل نہیں ہے جو آپ کو بھیجے۔ آپ تو کہتے خدا قادر و مطلق ہے، تو وہ انسان کو دلیل کے زور پہ یا اس کا دماغ کیوں نہیں بدل سکتا، ہدایت کیوں نہیں دے سکتا؟ وہ مار کے، تباہ کر کے، ڈرا دھمکا کے، جو ایسا خدا، ہم نے کیا کرنا ہے؟ کیا ضرورت ہے ہمیں ایسے خدا کی یا ایسے مسیح کی جس نے ڈنڈے کے زور پہ حکومت کرنی ہے، بالکل وہ جلاد بن کے کرنی ہے؟ بھئی ہم تو ویسے ہی توبہ کیے بیٹھے ہیں ایسی جنتوں سے، ایسے خداؤں سے، ایسے مسیحیوں سے۔ بھئی آپ کو ایک اور بات کہ جنت اور جہنم کا ٹھیکہ لینے والے، انہوں نے کبھی بھی وہ پڑھا ہی نہیں قرآن مجید میں کہ جنت اور جہنم کہتے کسے ہیں۔ یہ اپنے خود ساختہ بنائے ہوئے جنت اور جہنم کے معیار پر اپنی عوام کو پرکھتے ہیں، اور خاص کر لجنا کو بلیک میل کرتے ہیں، روحانی بلیک میل کرتے ہیں کہ اگر تم نے جماعت چھوڑی یا تمہیں ادھر کچھ ہوا تو تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب آئیں گے، اور پھر اپنے جو روحانی
کتے ہیں انہوں نے پالے ہوئے، مربی جن کا نام ہے اور مشنری جن کا نام ہے، ان کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں ان لوگوں کے جنہوں نے جماعت چھوڑ دی ہو، تو وہ جا جا کے ان کی خبریں لیتے ہیں اور بتاتے ہیں پوری اپنی جماعت میں، اور اپنی ایک ہسٹری بناتے ہیں، اپنی تاریخ رقم کرتے ہیں کہ یہ دیکھو اس نے جماعت چھوڑی تھی اور اس کو یہ واقعہ پیش آیا، جبکہ وہ اگر کسی امتحان سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے گزر رہا ہے اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ کچھ جو پیچھے جو کتے میرا مخبری کیے کر رہے ہیں وہ اس کی کتنی اشتہار بازی کریں گے، اور اس کو میرے ہر ایکشن کو جو ایک عبرت ناک کی طرف لے جایا جائے گا، اور اس انسان کا جینا حرام۔ تم لوگ تو اپنا وقت ضائع کرتے ہو، میری باتیں بھی سنتے ہو، اس کے اوپر پھر ایک کتاب لکھو گے اور اس پہ میرے بارے میں میری چھوٹی چھوٹی میری زندگی کے اوپر گزرے ہوئے جتنے بھی حالات ہیں ان کو لکھو گے، اور پھر اینڈ پر قلم بند کر دو گے کہ اس نے مسیح موعود کا انکار کیا یا ہماری خلافت کو۔ یہ تو کسی کو نہیں چھوڑتے۔ یہ جب عمران خان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، جب وہ جلسہ کرتے ہوئے ادھر سے اسٹیج سے گر گیا تھا اور اس کی کمر ٹوٹ گئی تھی، تو انہوں نے اس طرح کی باتیں کی تھیں کہ ابھی کل ہی تو یہ جماعت کے خلاف بولا ہے، جماعت کے بارے میں اس نے ایسے ایسے کہا ہے، تو ابھی دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کو گرا دیا ہے۔ لیکن پھر یہ نہیں دکھا انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے ٹھیک کر کے کھڑا کر دیا۔ ابھی پتہ چلتا ہے کہ وہ گرا تھا اور اس کا یہ حال ہوا تھا۔ یہ تو بس ہر کسی کو اس کے ساتھ ملا دیتے ہیں کہ جماعت کی مخالفت کی تھی، جماعت کے لیے کچھ کہا تھا، اس لیے اس کے ساتھ ایسے ہوا ہے۔ جب ہم خلیفہ کی بیماری کا ذکر کرتے ہیں تو بیمار ذہن احمدی فوری جواب دیتے ہیں کہ نبیوں پر بھی تو بیماریاں آئی تھیں۔ اگر احمدیت سے اپنی جان چھڑاتا ہے اگر کوئی، تو وہ کسی وجہ سے بیمار ہو جاتا ہے، تب تو نبیوں کی بیماریاں ان کو بھول جاتی ہیں۔ خلیفہ ثانی 11 سال چاقو لگنے سے زندگی اور موت کی کشمکش میں رہے۔ خلیفہ ثالث کی شادی صرف چند دن چل سکی اور جوان لڑکی کو بیوہ کر کے رخصت ہو گئے۔ خلیفہ اول گھوڑے سے گرے۔ خلیفہ رابع کو مربیوں کی فیک بیعتیں اور بیٹیوں کے طلاق کا صدمہ لے ڈوبا۔ تو کیا اب بھی وہ جنت باقی رہ گیا ہے، کوئی جنت اور جہنم کا فرق؟ جی، اور تو اور بھٹو اور ضیاء الحق کو جس طرح اپنے گردن میں لپیٹتے ہیں وہ بھی وہ دیکھنے والی صورتحال ہے۔ بھٹو نے جو کیا ایک مطلب سیاسی کام تھا، اور اس کے دوران بھٹو کو بھٹو بنانے میں مرزا طاہر احمد کا کردار نہیں تھا، تو کیا بھٹو کی غلطی اکیلے کی تھی؟ مرزا طاہر احمد کی بھی تو برابر تھی۔ اس کو کیوں بخش دیتے ہیں؟ اس کو کیونکہ وہ آپ کا خلیفہ تھا۔ بھٹو کو جتنے ووٹ دلائے اور جماعت احمدیہ میں انٹروڈیوس کروایا اور بھٹو کے ساتھ جتنی امیدیں وابستہ کیں، بھٹو کو جو جماعت کے ساتھ لالچ دلوایا، وہ تمام مرزا طاہر احمد کی سیاسی لگن اور سیاسی کاوشیں تھیں، ان کے پیچھے ان کے مفادات تھے۔ تو بھائی بھٹو کے ساتھ اگر بھٹو نے آپ کا کی ووٹ لے کے اور اس نے پینترا بدل لیا، دوسری پارٹی کا ساتھ دے کے غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا، تو بھائی وہ ان کی دوسری پارٹی کی سیاسی چالیں تھیں۔ سمپل از دیٹ کہ آپ سیاست میں تو کوئی بھی کس وقت بھی کھیل کھیل جاتا ہے۔ آپ جب کھیل کھیلو تو آپ فرشتے کے فرشتے، مومن کے مومن رہتے ہو۔ جب دوسرا کھیل کھیلے تو اس کے بعد جو بھی انجام ہو فوراً آپ اپنے گلے میں لے آتے ہو صداقت کی وجہ سے۔ آپ کو سیاست منظور تھی، آپ کے تو مرزا صاحب نے کہا تھا سیاست میں جماعت حصہ نہ لے، اس کے باوجود بھی آپ سیاست میں جاتے ہو، اس حصہ لیتے ہو، بھٹو کے ساتھ سب کچھ کرتے ہو، ان کی نافرمانی کر کے بھی، اور اس کے بعد جب وہ بھٹو نے غیر مسلم قرار دیتا ہے تو اس کی پھانسی اپنے گلے ڈال دیتے ہو کہ اس کو پھانسی ہوئی اس لیے کہ آپ لوگوں کے ساتھ اس نے مخالفت کی۔ خلیفہ رابع نے مبالغہ بھی کیا تھا نا، تو مبالغہ بھی ان کے اوپر پڑا۔ یہ بھی ان کو نہیں پتا، یہ بھی ان کو نظر نہیں آتا، آنکھیں اندھی ہوئی ہوئی ہیں۔ ایم ٹی اے کا مینیجر شینڈی شاہ، نصیر شاہ، کیا وہ جنت میں زندگی گزار رہا ہے؟ اس کے جب حالات ہمیں پتہ چلے تھے، جب پہلی دفعہ اس کا نام شینڈی شاہ مشہور ہوا تھا، تو میں عائشہ اکیڈمی میں تھی، اور ان کی عائشہ اکیڈمی کی جو پرنسپل تھی وہ انگلینڈ سے ہی آئی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا بیچارہ
شراب میں تھا، تو وہ بڑا ہی بیچارہ ہے، اس کی بیوی اس کے جونسی ہے، اس نے بہت اس کے حالات خراب کیے ہوئے ہیں، بچے بھی بیچارے کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے ہیں، اور بیوی نے اس کو بہت ظلم کی وجہ سے وہ بہت اپسیٹ رہتا ہے۔ تو وہ بیچارہ شینڈی شاہ کن حالات میں سے گزرا، اور اب آپ بتائیں کہ وہ اس وقت جنت میں ہے کہ جہنم میں ہے؟ دیکھیں جیسے وجیہہ نے اوپر کہا کہ اگر یہی آپ کی صداقت کی اور حق کے معیار ہیں، یہی آپ کو عذاب لگتا ہے، تو بھٹو تو آپ لوگوں سے کہیں بہتر ہوا، اس کی پوری اس کے نام پہ اس کے پوری جو نسلیں اگلی 7 نسلیں اس کے نام پہ کھا رہی ہیں بیٹھ کے، تو پھر کیا فائدہ؟ یہ تھا آپ کی صداقت کہ آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ معیار کن چیزوں پہ ٹھہرائے جاتے ہیں۔ کیا اگر یہ ناکامی تو نہیں ہے؟ یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ بھٹو کا نام تو ایک ایسا نام بن گیا ہے کہ اس کے نام پہ اس کی نسلیں جو ہے اس کا، اب وہ جو بختاور کا بیٹا ہوا ہے اس کا کسی طرف تعلق نہیں ہے بھٹو سے، لیکن اسے نام اپنا بھٹو رکھا ہے۔ اس کو آپ کہتے ہیں کہ بھٹو کا انجام؟ یہ تو پھر بہت اچھا انجام ہے، دنیاوی لحاظ سے بہت اچھا انجام ہے۔ آخرت کس نے دیکھی ہے؟ یہ آپ کے پاس پیمانہ کہاں سے آیا؟ کون تھا جو آخرت اوپر سے ہو کے آیا جس نے آپ کو وہ پیمانہ دیا جس پہ آپ اتنا اکڑتے ہو؟ ہم تو وہی معیار دیکھیں گے جو اور جو 1974 میں ہنگامے ہوئے تھے، یہ تو ابھی پتہ چل رہا ہے کہ پیچھے کارنامہ انہی کا تھا، اور انہوں نے اپنے احمدیوں کو مروایا تھا، اور جو بھی جلوسوں میں لوگ آئے تھے وہ انہی کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے اس طرح سے کچھ ایسا کیا تھا جس کی وجہ سے لوگ اشتعال میں آ گئے تھے، اور لوگوں نے احمدی لوگوں کو مارا تھا۔ تو جو احمدی لوگ مرے تھے ان کے گھر چلے تھے، اس وقت نہیں پتا تھا کہ یہ احمدی ہونے کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب آ رہا ہے؟ اس ٹائم کچھ نہیں یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ احمدی ہیں اس لیے ان کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے؟ یہ جو ایک واقعہ تھا ریسنٹلی کرونا کے دنوں میں ہی واقعہ، مرزا مسرور احمد جون سے تھے، یہ منہ کے بل گرے تھے کارپٹ میں پھنس کے، ذرا اس جنت کا بھی تو ذکر کیا جائے، حال احوال بتایا جائے کہ وہ کس حور نے دھکا دیا تھا جنت میں، وہ کیا کام سر انجام دے رہے تھے کہ ان کو اتنے انعامات سے نوازا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ان لوگوں نے ہمارے جو دماغ تھے ہمارے برین واش کیے ہوئے تھے، جو ہم یہ بھٹو کو اور ضیاء الحق کو سارا قصوروار سمجھتے تھے، ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ پیچھے کارنامے انہی کے ہوتے ہیں، اور ان لوگوں نے خود ہی یہ سارا سلسلہ شروع کیا ہوا ہوتا ہے، صرف باہر جانے کے چکر میں یا اپنے لالچ کے لیے۔ ان لوگوں نے ہمارے جو دماغ تھے ہمارے برین واش کیے ہوئے تھے، جو ہم یہ بھٹو کو اور ضیاء الحق کو سارا قصوروار سمجھتے تھے، ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ پیچھے کارنامے انہی کے ہوتے ہیں، اور ان لوگوں نے خود ہی یہ سارا سلسلہ شروع کیا ہوا ہوتا ہے، صرف باہر جانے کے چکر میں یا اپنے لالچ کے لیے۔ مرزا غلام احمد صاحب نے زلزلوں کی اتنی پیش گوئیاں کر دی ہیں کہ احمدیوں کا مزاج ہی زلزلہ سا بن کر رہ گیا ہے۔ دنیا بھر میں جہاں بھی زلزلہ آتا ہے فوراً کوئی نہ کوئی پیش گوئی میچ کر لیتے ہیں۔ مجھے یاد ہی ہے 9/11 کے واقعہ کو بھی ایک پیش گوئی سے سچ کر کے زلزلے کے مصداق قرار دے دیا گیا تھا، اور سب تباہی مسیح کے انکار کرنے پر ڈال دی گئی تھی۔ ایسے ہی بے شمار اہم واقعات بشمول ہماری زندگی کے روٹین کے سانحات ہیں، جہاں پل پل ہمیں یہی باور کروایا جاتا رہا کہ کوئی بھی تباہی ہو جھٹ سے مسیح کے انکار سے جوڑ کر اپنی صداقت پر مہر ثبت کر لو۔ جماعت احمدیہ اپنی حرکتوں سے خدائی جماعت سے زیادہ الہی ٹھیکیدار ہے۔ ان کے ساتھ مخالفت کرنے والا دیکھ لیں پنڈت لیکھ رام تھا، اس کو نشان عبرت بنا کر دکھایا جاتا ہے، جبکہ اپنے ہاں پنڈت لیکھ رام سے کہیں بڑھ کر عبرت کے نشان موجود ہیں، مگر وہ سبھی مومنوں کے امتحان کے زمرے میں آتے ہیں۔ خلیفہ ثانی کی تمام بیویاں ان کی زندگی میں تقریباً ساری مر گئیں، فوت ہو گئیں۔ وہ کس عذاب الہی کا شکار ہوئیں کہ وہ فوت ہوتی گئیں اور اپنے ہسبینڈ کو جنت میں
کہ انہوں نے شادیوں پہ شادیاں رچائیں، وہ یہ کیا سلسلہ تھا کہ ان کی بیویاں جہنمی تھیں یا خلیفہ صاحب جنتی رہے ساری عمر؟ یہ بھی بتایا جائے۔ جب کوئی شروع میں جماعت چھوڑتا ہے تو اس کو یہ لگا رہتا ہے ڈر کہ اگر کچھ بھی ہو گیا تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ ابھی میرے ساتھ کچھ غلط ہوگا تو جماعت والے بولیں گے کہ یہ اس نے جماعت کو چھوڑا ہے، اس لیے اس کے ساتھ یہ نقصان اس کا یہ ہوا ہے، اس لیے اس کو یہ تکلیف پہنچی ہے۔ بالکل اسی طرح مجھے بھی جب میں نے جماعت چھوڑی تھی تو مجھے بھی یہ خطرہ لاحق رہتا تھا کہ خدا نخواستہ کچھ ہو نا، اگر کچھ ہوا تو انہوں نے میرے اوپر یہ لگانا ہے کہ اس نے جماعت چھوڑی ہے، اس لیے اس کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ تو لیکن یہ تو آہستہ آہستہ پتہ چلا کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہر انسان، سارے انسان اللہ کی نظر میں برابر ہیں۔ دکھ اور تکلیف تو اللہ کی طرف سے آتے ہیں، کوئی کسی کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کو ہماری وجہ سے کوئی تکلیف پہنچی ہے یا ہمیں تکلیف دی تھی تو اس لیے اس کو تکلیف پہنچی ہے۔ وہ احمدی جو بڑے بڑے منہ کھول کے خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں اور زندگی و موت کے فیصلے کرتے پھرتے ہیں، ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ دراصل اس وقت ہر کٹر احمدی نفسیاتی مریض بن چکا ہے۔ اس کے جاہلانہ رویہ اس کی بیمار سوچ کی عکاسی کرتی ہے۔ حقیقت ان کے سامنے رکھی جائے تو پاگل ہو جاتے ہیں اور صدمے سے ہذیان بکنے لگتے ہیں۔ اگر بند دماغ احمدی اللہ پر کامل یقین نہیں رکھتا ہو تو وہ کبھی ایسا جاہلانہ رویہ نہ رکھے، بیماری اور حادثات کو جماعت پر اعتراض یا اس سے نکلنے کا سبب نہ سمجھے۔ اس لیے جماعت احمدیہ کا یہ دعویٰ سراسر ظالمانہ، جاہلانہ اور بیوقوفی پر مبنی ہے۔ اور ہم جماعت چھوڑ کے کوئی آپ کو تکلیف نہیں دیتے، جماعت احمدیہ سے میں مخاطب ہوں۔ ہم صرف اپنا رستہ ہموار کرتے ہیں۔ یہ مت سمجھیں کہ ہم نے جماعت چھوڑی ہے تو آپ کو اس سے تکلیف پہنچی ہے، نہیں۔ ہم اپنے آپ کو اللہ کی نظر میں ٹھیک اور سیدھا ثابت کرنے کے لیے ہم جماعت کو چھوڑتے ہیں۔ آپ بھی سمجھیں اور اس کو سمجھ سوچ کے پھر اگر دل مانے تو چھوڑ دیں، جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس کو چھوڑیں۔ بھٹو اور ضیاء کی موت کی بھی سب سے بڑی بڑی مثالیں پیش کرتے ہیں۔ اللہ نے انہیں موت کی سزا دینی ہوتی تو اس وقت دیتا جب ان دونوں نے ظلم کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ اس وقت تو اللہ نے انہیں اپنا کام کر دیا، قوانین بھی پاس ہو گئے، آرڈیننس بھی منظور ہو گیا، باقی بچا کیا؟ عام احمدی کی زندگی اجیرن ہوئی۔ ضیاء نے خلیفہ رابع کی واپسی کا راستہ ہموار کیا، مرزا طاہر کی بجائے مرزا ناصر کا نام لکھ دیا۔ اب ثبوت سامنے آئے ہیں کہ دراصل ضیاء احمدی تھا، اس نے بھٹو کو اس لیے پھانسی دی کہ بلکہ آپ یقین مانیں، اگر انسان ان سے نکل کے بہت بہتر محسوس کرتا ہے، میں تو اس لمحے کو اپنے لیے بہت خوش قسمت لمحہ تصور کرتی ہوں جب میں نے اپنی سوچ کا راستہ اپنایا، اور جو بھی تھا ان کی نظر میں گمراہ ہوں، غلط ہوں، دہریہ ہوں، جو مرضی کہیں بھلے، لیکن میں اپنے طور بہت مطمئن ہوں، اور یقین جو مجھے سکون ہے وہ میں نہیں سمجھتی مجھے اس زمانے میں رہا جب میں ان کے ساتھ تھی، کبھی بھی نہیں، ممکن ہی نہیں تھا، کیونکہ وہ آپ عقیدت میں ہوتے ہیں، آپ فالو کر رہے ہوتے ہیں، فالوور ہوتے ہیں، اپنی عقل نہیں استعمال کر رہے ہوتے۔ تو جب انسان اپنی عقل کا راستہ چنتا ہے، چاہے وہ جو بھی ہے، اسی میں سکون ملتا ہے انسان کو، اور اس سے بڑھ کر جنت کوئی اور نہیں ہے۔ آگہی بہت بڑی بلیسنگ ہے انسان کے لیے جب آپ اپنی شعور کا راستہ اپناتے ہیں، شعور سے کرتے ہیں۔ آپ جب انہی کی وہ جو ڈھکونسلے جس طرح کے یہ اوپر چل رہے ہیں، زندگی موت کے کھیل اور زلزلے، مار مار کے دوسروں کو، ہر مخالف کو مار مار کے اپنی جیت کے معیار قائم کرنے ہیں، مطلب سوچیں یہ خدا نہ ہو گیا کوئی پتہ نہیں کیا دیو قسم کا، بھوت قسم کی چیز ہے کہ جو صرف مار دھاڑ کر کے ہی اپنی جیت دکھا رہا ہے۔ اس کے بس میں اتنا نہیں ہے کہ جس انسان کو اس نے پیدا کیا اس کا دماغ بدل سکے، اس کا ذہن بدل سکے، اس کا بس میں یہ نہیں ہے، انسان کا دماغ نہیں ہے، لیکن اس کی زندگی ہے، فوراً مار کے ختم کر کے وہ نئی عقیدت مند مخلوق لے آئے
جائے گا کہ مطلب یہ معیار ہے خدا کا، یہ تو خدا کا معیار نہیں ہو سکتا، یہ کسی ایک خدا کا معیار نہیں ہے یہ، کہ وہ جو ہے موت کو جو ہر وقت موت کا ڈنڈا اٹھائی رکھے، اور انسان جبکہ اس کے ہاتھ میں، اس کے اختیار میں دماغ بھی ہو، تو اس نے زندہ رہ کے، اصل جیت تو یہ ہوتی ہے کہ آپ کو زندہ رہ انسان کو بدل کے دکھائیں، اگر وہ نہیں ہے تو پھر یہ معیار غلط ہے، اور یہ معیار غلط معیار اپنے نافذ کرتے کرتے ان لوگوں نے اپنی پوری جو آگے سے عقیدت مند ہے ان کے معیار ایسے بنا دیے ہیں کہ ہر کوئی جو زلزلانہ سا معیار لیے پھرتا ہے، ان کے تمام احمدیوں کے مزاج جو ہیں یہ سب کا زلزلانہ مزاج ہیں زلزلانہ قسم کے، کہ آپ دنیا میں کہیں دنیا بھر میں زلزلے آتے ہیں، آپ دیکھیں گے فوراً ان کے گلے ڈالتے ہیں، اور مرزا صاحب کی درِ زمین اٹھا لیں، اس میں ہر ہفتے کے ہر دن کی تو پیش گوئی موجود ہے کہ اس دن زلزلے کی، اب دنیا میں کسی دن بھی زلزلہ آئے وہ ان کے کھاتے میں تو جائے گا نا، اور ان کو بھی نظر نہیں آیا کہ اپنی صداقت کا معیار کسی زندگی پہ کرتے کہ کوئی زندہ ہوا، مسیح تو انسان کو زندگیاں بخشتا ہے، یہ کیسا مسیح تھا جو سب کو مار دھاڑ کے، تباہی مچا کے نشان ثابت کرتا گیا، مطلب یہ مسیحائی کہتے ہیں آپ اس کو؟ یہ جو خدائی کے دعوے کرتے ہیں تو بڑے ہی، ایک دفعہ مجھے کسی نے کہا تھا، میں نے کہا کہ غلطی تو معاف ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ بھی رحمان اور رحیم ہے، تو بڑے دعوے کے اور بڑے غرور اور تکبر سے ایک مولوی نے مجھے بتایا، کہا اللہ تعالیٰ صرف رحمان اور رحیم نہیں ہے، وہ جبار اور قہار بھی ہے، یہ جو تم پر اس وقت آیا ہوا ہے، یہ جباری اور قہاری کا اس کی وہ جو اس کے ایٹریبیوٹ ہیں وہ آ رہے ہیں تمہارے اوپر۔ اتنا اپنی دعاؤں پہ یقین ہے تو اتنے برسوں سے یہ دعائیں کروں کے شور اٹھا رہے ہیں، تو دعائیں کر کر کے ایک آرڈیننس بدلوا نہیں سکے؟ یہ ان کو میں آج بھی داد دیتی ہوں کہ آپ ایسے کریں، آج بھی سارے سجدے میں پڑ جائیں اور جتنی دعائیں کر سکتے ہیں کر کے یہ آرڈیننس بدلوا کے دکھا دیں۔ جتنے یہ لوگ، ان لوگوں نے دعاؤں پہ شور اٹھا اٹھا کے دوسروں کو مار مار کے آرڈیننس کے شور مچائے ہیں، ان اتنی دفعہ تو یہ اگر کوشش کرتے یہ اس سے بہت کم، تو یہ اندر رہ کے یہ کام کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے وہ راستہ بنایا ہی نہیں۔ ان کا مثال کیا ہے کہ ان لوگوں کے کا طریقہ ہمیشہ یہ رہا ہے کہ جہاں پہ دیکھتے ہیں نا، وہ جس طرح یہ ہے، وہ کبوتر ہیں، جس طرح جو بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتا ہے نا، بالکل ان کا وہ حال ہے، یہ پورے کی پوری جماعت ایسی ہے، بے سامنے دیکھ رہی ہے، جہاں پہ خطرہ فوراً سجدے پڑ جاؤ، دیٹس اٹ۔ ان کے پاس دوسرا کوئی حل نہیں ہے، کوئی کوشش نہیں، کوئی ہمت نہیں، کوئی سٹرگل نہیں، کوئی حق کی جنگ نہیں، کوئی اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھانی، بس یہی کہ فوراً سجدے پڑ جاؤ اور اس کے بعد دعائیں کرتے رہو، دعائیں کرتے تو صدیاں گزر گئیں، کیا ہوا کچھ؟ جماعت سے نکلنے والے لوگوں کو کہا جاتا ہے، حافظ مظفر جماعت کہتا ہے، دھمکیاں دیتا ہے کہ جماعت چھوڑ دی، اب تمہارا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے، دیکھ لیں کہ کتنا بڑا خدا بنا ہوا ہے۔ کاؤنٹ ڈاؤن اس انسان کا جو جماعت چھوڑ کے جاتا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ جو الہی جماعت جس کا ٹھیکہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہو، اللہ نے یہ فرشتے چھوڑے ہوئے ہیں اپنے، کہ جو جماعت کو چھوڑ کے اور ان کی جنت کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، ان کو کھینچ کھینچ کر روحانی بلیک میل کر کے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سے ناراض ہو جائے گا، تمہارا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جائے گا، تمہیں بیماریاں لگیں گی، تم حادثات میں پڑو گے، بچے ضائع ہو جائیں گے، تمہاری زندگیاں تباہ ہو جائیں گی، یہ روحانی طریقے جون سے ہیں، یہ ان سے بلیک میل کر کے تو ان لوگوں کو دوبارہ سے واپس بلایا جائے گا، کھینچ کھینچ کر بلا رہے ہیں بھائی، وہ جو جاتا ہے روحانی جماعت ہے، تم لوگ بچے پیدا کرو، اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو اور بچے دے، ان کو وقف کرو، اپنا کام کرو، تم لوگ کیوں جو نکلنے والوں کے اوپر کاؤنٹ ڈاؤن اور وہ یہ کیوں اتنے پہرے لگائے ہوئے ہو اور کھینچ کھینچ کر واپس بلا رہے ہو؟ ابھی کاؤنٹ ڈاؤن ان کا ہوگا، یہ جو شروعات ہو چکی ہیں، ابھی آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ ابتدائے عشق ہے ہوتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، ابھی دیکھتے جائیں۔ ایک آپ لوگوں نے مرکز بنایا قادیان دارالامان کے نام سے، ادھر سے نکالے گئے، پھر ربوہ میں مرکز بنایا، وہاں سے نکالے گئے،
تو ابھی آپ کی دعاؤں کے نتیجے اور اللہ تعالیٰ کی رہنمائیوں کی وجہ سے تم لوگ جنتوں میں سے نکالے تو جا رہے ہو، تو اب ہمیں کون سی جنت کے تم لوگ بلیک میلنگ کر رہے ہو؟ یہ ہمیں جماعت سے نکالتے ہیں. جب یہ ہمیں جماعت سے نکالتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ خود اسلام سے نکلے ہوئے ہیں. یہ اسی لیے ہمیں بھی جماعت سے نکالتے ہیں. یہ تو خود مخرج ہیں، یہ تو خود مرتد ہونے کی وجہ سے جماعت سے اسلام سے نکلے ہوئے ہیں. پچھلے دنوں افریقہ میں حادثے کا شکار ہونے والا طالع احمد کی دردناک موت ہوئی، اور وہ تو پکا احمدی تھا. اس نے عہدیداروں کی بات بھی نہیں مانی اور رات کا سفر کر رہا تھا. پھر وہ چھپ چھپ کے گاڑی کی سیٹ کے پیچھے بیٹھ گیا جہاں موت نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا. اسے کوئی قریبی اچھا کلینک اور ہسپتال نہ مل سکا. اب یہ ایک دردناک واقعہ ہے. کسی ایکس احمدی کے ساتھ ہوا ہوتا تو نشان عبرت کے طور پر بیان کیا جاتا. میں اس ایک بات اور توجہ دلاؤں کہ یہاں پہ بڑا مسئلہ یہ بھی ہے، ان کی جہالتوں کے جو پلندے ہیں یہ، کہ جو بچوں کے انسان کی زندگی کے آپ دیکھیں کہ مراحل آتے ہیں. ہر ایج کا ایک اپنا ایک نفسیات ہوتی ہے ہر ایج کی. تو اگر آپ اس بچے کو اس کی نفسیات کے حساب سے ٹریٹ نہیں کرتے تو وہ ریبیلین ہو جاتا ہے، اور آف کورس وہ پھر اس کے جو بیہیویئرل ایشو آتے ہیں اس کے. تو یہاں پہ خاص طور پہ ان لوگوں کے جو بچوں کے گھر کے ماحول باہر کے ماحول سے بالکل متضاد ہوں. دو مخالف کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں وہ بچے، تو وہ ان کے ذہنی لیول بہت ایک قسم کے کریٹیکل کنڈیشن میں ہوتے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ کیا کریں. گھر میں ان کا ماحول بالکل ان کو کھینچ رہا ہوتا ہے باہر کے ماحول سے. باہر آزادی، گھر میں اتنی پابندی. تو ان دونوں کے درمیان وہ بچے بہت بری طرح جو ہے نا وہ پیسے جاتے ہیں اور منافقت کا شکار ہوتے ہیں. وہ یا تو منافق ہو جاتے ہیں، وہ وہی دکھاتے ہیں جو وہ ماں باپ دیکھنا چاہتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جو وہ کرنا چاہتے ہیں، یا دوسری صورت میں وہ ریبیلین ہو جاتے ہیں. وہ وہی کرنا چاہتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ والدین وہی دیکھیں جو وہ دکھانا چاہتے ہیں، جو وہ ہیں. تو ان دونوں صورتوں میں بچوں کو بیہیویئر جو ایشو ہوتے ہیں، جو کہ آپ دیکھیں گے کہ ایک کلچرل اسپیکٹ سے بھی یہ ایک آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ بڑی ایک میجر چیز ہے جو بچوں کو ڈیل کیا جانا چاہیے. اور بہت ایک میجر ایشو ہے جس کا تعلق آپ کے بیہیویئر سے ہوتا ہے، والدین کی سمجھ سے ہوتا ہے، جو اس کو بڑے آسانی سے ٹیکل کر سکتے ہیں. لیکن کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو بچوں کے مسائل ہوتے ہیں، جو بچوں کے بھی ایسے ایشوز کو بھی وہ اچھائی برائی میں ڈال دیتے ہیں کہ توبہ کرو تمہاری دعاؤں میں کمی تھی، اس وجہ سے بچے ایسے ہو گئے. بھئی دعائیں کیا کریں گی؟ آپ سجدے میں پڑ جاؤ گے تو بچے تو ٹھیک نہیں ہوں گے. اب دعائیں تو بچوں کو ٹھیک نہیں کریں گی. بچوں کو ٹھیک تو ان کے مسائل کا حل ہی کرے گا. آپ دیکھیں گے جتنے لوگ دعاؤں پہ یقین کرنے والے ہیں ان کے بچے آگے سے تباہی کی طرف ہیں. کیوں؟ آپ مربیوں سے نکل جائیں، ناظران کو پکڑ لیں، مربیوں کو پکڑ لیں، آپ بڑے بڑے خلفاء کو پکڑ لیں، ان کے بچوں کے ساتھ یہ کیوں مسائل ہوئے؟ سیدھی سی بات ہے بھئی، آپ نے ان کی نفسیات کے مطابق ان کو ڈیل نہیں کیا، آپ سجدے پڑے رہو. یہ دوسری صورت میں یہ دعاؤں کی مار ہے. یہ آپ جسے کہتے ہیں نا دعاؤں کی جیت، یہ جیت نہیں تھی، دعاؤں کی مار تھی. یہ آپ نے جب غلط ٹائم پہ غلط جو تشخیص کرو گے اور اس کا حل غلط کرو گے مسئلے کا، تو اس کا یہی انجام ہوگا نا. نسیم مہدی کا جو حشر ہو رہا ہے، اگر یہ کسی ایکس احمدی کا ہو رہا ہوتا تو پھر یہ کتنی دھوم مچاتے کہ اس نے جماعت چھوڑی ہے اس لیے اس کا یہ حال ہو رہا ہے. نسیم مہدی کا جو حشر ہو رہا ہے، اگر یہ کسی ایکس احمدی کا ہو رہا ہوتا تو پھر یہ کتنی دھوم مچاتے کہ اس نے جماعت چھوڑی ہے اس لیے اس کا یہ حال ہو رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں بتا دوں کہ میرے جنازے کی فکر نہ کریں کہ مجھے کسی ایسے مولوی سے جنازہ نہیں پڑھانا جو مجھے جنت کا سرٹیفکیٹ دے. میں اپنا انتظام خود کر چکی ہوں اور مجھے پتہ ہے، میں بتا چکی ہوں میرا مرنے کے بعد میرا کیا علاج کیا جائے. تو آپ کو ضرورت نہیں ہے، میرے خدا کا مجھ سے جو وعدہ ہے وہ پورا ہو کر رہے گا. آپ کو ضرورت نہیں ہے نہ تو میرا جنازہ پڑھنے کی اور اس کے اوپر نظریں لگانے کی کہ اس کی قبر کہاں پر ہے اور کدھر ہے. پہلے اپنے خلیفاؤں کی قبریں دیکھو کہ وہ جنت وہ کیا ہے بہشتی مقبرہ کی مرزا ناصر احمد صاحب کے بچوں کا ذکر اوپر کیا.
خلیفہ تھے، تینوں بچے انتہائی بگڑے ہوئے، ربوہ کے بگڑے ہوئے نوجوان تھے۔ اب سوچیں کیوں بگڑ گئے؟ خلیفہ کے گھر میں تو اچھے بچے پیدا ہونے چاہیے تھے نا، وہ تو ہر وقت اس کا اللہ سے تعلق تھا، کیا وہ اپنے بچوں کو نہیں سدھار پایا؟ تو بھئی سیدھی سی بات ہے، آپ نے بچوں کو ان کے مطابق ٹریٹ نہیں کیا، بچوں کو ان کے مطابق ماحول نہیں دیا، بچوں کی ضرورت کے مطابق وہ چیزیں نہیں ملی، آپ گھر میں بھی خلیفہ بنے رہے، تو بچوں کو تو باپ چاہیے تھا نا، آپ نے باپ تو نہیں دیا بچوں کو، تو بچے تو پھر بن گئے جو بننا تھا انہوں نے، بچوں کی وہ ایج گزر گئی جس میں انہیں باپ چاہیے تھا، آپ نے خلافت میں گزار دی خلیفہ بن کے۔ اسی طرح جو ناظران اور مربیوں کا اور جتنے آپ کو نظر آتے ہیں جماعت احمدیہ کا میجر پرابلم یہی ہے کہ ان کے ہاں جو باپ کا تصور ہے وہ بڑا بھیانک ہے۔ باپ گھر میں آتا ہے، بچے دروازے بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں، آ کے بچے کا اور باپ کا تعلق صرف یہی ہے، بتایا جاتا ہے نماز پڑھی تھی، وہ جس طرح یہ مولانا یہ کاہلوں صاحب کہتے ہیں چندہ دیا تھا، اسی طرح وہ پوچھتا ہے نماز پڑھی تھی، اور بچوں کا تعلق باپ سے صرف نماز پڑھی تھی مسجد گئے تک ہی ہوتا ہے، تو بچے صرف اتنا ہی باپ کو دکھاتے ہیں مسجد گئے تھے باپ، اس کے علاوہ بچے وہی کرتے ہیں جو انہیں کرنا ہے، بچوں کو باپ تو ملتا نہیں، اور مائیں بھی نہیں ملتی، مائیں بھی گھسیٹ گھسیٹ کے باپ کی زبردستی کرنے پہ وہ مسجدوں میں لے جاتی ہیں، لیکن ماں ماں بن کے نہیں رہتی، ماں ایک بڑی ہی جعلی قسم کی فیک قسم کی چیز بن جاتی ہے ان کے ہاں، کہ اس کا پورا زور تربیت پہ ہوتا ہے۔ بھائی ان عقل کے اندھوں کو کون سمجھائے کہ تربیت کی نہیں ان کے ہاں جو مغرب میں جو نسل جو بڑی تعداد میں نکلی ہے یا بگڑی ہے یا ریبیلین ہوئی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کو جو پیچھے بڈھے کھوسٹ جو ایک گروہ بیٹھا ہوا ہے نا، وہ ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں ہے، ان کی بس یہی ایک وہ لے ہے، اس اپنی ایک لے پہ وہ بجا رہے ہیں بیٹھے، پرانے 1500 سال پرانے واقعات سنا کے آج کی 21ویں صدی میں پیدا کیے ہوئے بچوں کو 1500 سال پرانے مینول پہ چلا رہے ہیں، اور ان کا کام ہے کہ ہم جو مرضی کریں، خود عیاشی کر لیتے ہیں، لیکن اپنے بچے جو ہیں وہ بالکل فرشتے پیدا ہوں، ان کو فرشتے بنانے کی چاہ میں انہوں نے وہ بنا دیا ہے الگ سے ایک نئی مخلوق، منافق، اتنی منافقت ہے، آپ جا کے دیکھ لیں، اس ویلیج میں دیکھ لیں، آپ ربوہ دیکھ لیں، ان کے ہاں جو مغرب میں جو نسل جو بڑی تعداد میں نکلی ہے یا بگڑی ہے یا ریبیلین ہوئی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کو جو پیچھے بڈھے کھوسٹ جو ایک گروہ بیٹھا ہوا ہے نا، وہ ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں ہے، ان کی بس یہی ایک وہ لے ہے، اس اپنی ایک لے پہ وہ بجا رہے ہیں بیٹھے، پرانے 1500 سال پرانے واقعات سنا کے آج کی 21ویں صدی میں پیدا کیے ہوئے بچوں کو 1500 سال پرانے مینول پہ چلا رہے ہیں، اور ان کا کام ہے کہ ہم جو مرضی کریں، خود عیاشی کر لیتے ہیں، لیکن اپنے بچے جو ہیں وہ بالکل فرشتے پیدا ہوں، ان کو فرشتے بنانے کی چاہ میں انہوں نے وہ بنا دیا ہے الگ سے ایک نئی مخلوق، منافق، اتنی منافقت ہے، آپ جا کے دیکھ لیں، اس ویلیج میں دیکھ لیں، آپ ربوہ دیکھ لیں، آپ یقین مان لیں وہاں کے بچے آپ کو لگیں گے نہیں کہ ان میں بچپنا ہے، آپ کو لگے گا نہیں ان میں سیدھا پن ہے، اتنی ڈپلومیسی ہے، اتنا اتنا وہ کننگ قسم کی ان کی شخصیت بن گئی ہے جو فطرت ہے ہی نہیں انسان کی، آپ کو گھن آتی ہے الٹا، اتنی منافقت ہے، اتنی وہ دوپٹے گھسیٹ گھسیٹ کے اور برقعے پہن پہن کے جاتے ہیں، اور بچے سامنے نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، لڑکے اور عورتیں بر کے باہر آ کے وہ چھپ چھپا کے ہر وہ کام کر رہے ہوتے ہیں جو جو ان کو جن سے یہ بچانے کے لیے مسجد لے کے جا رہے ہوتے ہیں ان کو۔ مجھے پچھلے دنوں مجھے کسی صاحب، میں نے میسیج بھی اپنا اس کا فارورڈ کیا ہوا تھا اپنا فیس بک پہ، کہ مجھے کسی نے باقاعدہ بتایا کہ جی آپ کا بارے میں تو خبر مشہور کر دی گئی ہے کہ آپ کے ایکسیڈنٹ سے آپ کی موت ہو گئی ہے، اور یہ کیونکہ جماعت کی مخالفت کرتی تھی اس لیے، آپ اندازہ کریں کہاں کہاں تک ان کی، مطلب ہر مخالف کو مارنا ہے انہوں نے، ان کے بس چلے تو ہر بندہ مار جائے صرف احمدی دنیا میں زندہ ہوں، یہ پتہ نہیں کیا کریں گے، بھنگڑے ڈالیں گے شاید اکیلے اکیلے، یہ ان کو تو کوئی اور چیز پسند ہی نہیں، حالانکہ آپ دیکھیں کہ ایک جو فطرت کا اصول ہے، رنگا رنگ قسم کے پھول ہوں تو اچھے لگتے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ بس ہم ہی ہم ہوں، بس ہم راج کریں، باقی دنیا ہمارے سامنے کوئی وجود ہی نہیں رکھتی، ہر کسی کو مار دیں ان کا بس چلے تو، ذرا سا کوئی چین چرا کرے تو مار دیں، ہر مخالف کو مار کے یہ اپنی جیت تصور کرتے ہیں، ان کا بھیجوں کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ زندگی اور موت کے ٹھیکیدار ہیں بس۔ خدا تعالیٰ نے کسی عورت کو اظہار خیال سے کبھی نہیں روکا، اسی لیے تو میں نے یہ
ٹرم نکالی ہے کہ یہ ہم سب کو، عورتوں کو خاص کر، روحانی بلیک میل کرتے ہیں. ہمیں بتاتے ہیں کہ بھئی تم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، نہ تمہارے پاس گھر رہا، نہ دین رہا، نہ دنیا رہی، تم یہاں بھی رسوا وہاں بھی رسوا. بھئی تمہیں کیسے پتا کہ ہم رسوا ہو رہے ہیں؟ ہمارے پاس گھر نہیں ہے، ہمارے پاس دین نہیں ہے، ہمارے پاس دنیا نہیں. تم لوگ کون ہوتے ہو ہماری مخبری کرنے والے؟ ہم آ کے دہائیاں دے رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے. ہم تو بتا رہے ہیں شکر الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوئی ہیں تم لوگوں کو چھوڑ کر ہم پر. ہم تو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو تکلیفیں تو تمہیں ہو رہی ہیں کہ ہماری باتیں سنتے ہو اور اس کے ریئیکشن میں اس طرح کے کی روحانی بلیک میلنگ کر رہے ہو ہماری. تو روحانی بلیک میلنگ کی وجہ سے جو عورتیں تمہاری غلام ابھی بھی بنی ہوئی ہیں، وہ تم لوگوں کی باتیں جب سن سن کر اپنے گھر میں وہ جب ذکر کریں گی، تو ان کے ساتھ ساتھ ان کے جو ہسبینڈ ہیں یا خلیفے ہیں وہ پھر ایک ڈنڈا چلائیں گے کہ نہیں نہیں، وہ تو ان کے ساتھ اللہ بھی نہیں ہے، ان کے ساتھ یہ بھی نہیں ہے، وہ تو بیمار ہیں، وہ دیکھو تکلیف میں پڑی ہوئی ہیں. اس طرح سے یہ منافقانہ رویہ جو تم لوگوں کا ہے، یہ ہم اچھی طرح سے جان کر دیکھ کر روحانی بلیک میلنگ کا اچھی طرح سے جائزہ لے کر وہاں سے نکلے ہیں. تقریباً 8 ارب کے قریب اس دنیا کی آبادی ہے. اس میں ہر روز لاکھوں حادثات ہوتے ہیں، لاکھوں لوگ بیمار ہوتے ہیں، لاکھوں لوگ کرائم کرتے ہیں، لاکھوں کو جیلیں ہوتی ہیں، لاکھوں خودکشی کرتے ہیں. پتہ نہیں اس دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے. اور اس میں مختلف مکتب فکر کے لوگ، مسالک کے لوگ، مذاہب کے لوگ، ملحد لوگ، ہر طرح کے لوگ جو ہیں وہ دنیا میں موجود ہیں. اور یہ بڑی ہی اپنی ایک تنگ نظری ہے کہ لوگوں کی تکلیفوں کا انتظار کرنا اور یہ سوچنا کہ جی اس نے جماعت چھوڑی تو اس کے اوپر یہ عذاب ٹوٹا، اس کی سائیکل بھی پنکچر ہوئی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے جماعت چھوڑی ہے، اس کی ہانڈی جل گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جماعت چھوڑی ہے. تو مطلب ہے کہ یہ کوئی اتنی ڈسکسٹنگ تھنکنگ ہے کہ جس کو سوچ کے بھی انسان کو گھن آتی ہے کہ یہ بھی سوچ کا کوئی معیار ہو سکتا ہے. اس وقت 10,000 احمدی ریفیوجی پر ایک عذاب آیا ہوا ہے. ان میں سے اکثر موت کے منہ میں جا چکے ہیں. جس جماعت پر یہ لوگ اندھا اعتماد کرتے ہیں، انہوں نے کرونا میں ان ریفیوجیز کا جو حشر نشر کیا وہ انتہائی تکلیف دہ ہے. عفاف اور ان لوگوں نے ان کی مدد کی وہ جنہیں یہ جماعت دھتکارتی ہے، مگر یہ ان ریفیوجی کی مدد کے لیے آگے آگے آتے رہے. اب یہ لوگ خود سوچیں کہ اس خدائی جماعت نے ان کا ساتھ کیا سلوک کیا اور باقی لوگ وہ کیا سلوک کر رہے ہیں. دوسری طرف سے یہ جو ملائیشیا میں لوگ جو ان سے ہیں، وہ کرونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن جب شروع ہوا تو وہ ان تکالیف میں آئے. تو اگر پوچھا جائے ان کے خلیفہ کی دعائیں اور ان کا خدا کہاں گیا؟ وہ خلیفہ خدا بناتا ہے تو خدا نے خلیفہ کو بتایا کیوں نہیں کہ تمہاری عوام تڑپ رہی ہے، رو رہی ہے، ان کا کوئی علاج کرو؟ وہاں پر خلیفے کی روحانیت کہاں گئی؟ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں اس کو کان سے پکڑ کے نکالا اور اس کو کہا کہ نکلو باہر اور جا کر اپنے خلیفوں ادھر جاؤ اور جا کے ان کی مدد کرو؟ میں تو اب یہی آخری مشورہ دوں گی کہ خلیفہ صاحب آپ سے جماعت سنبھالی نہیں جا رہی. وہ اخلاقی بیماریوں میں اس قدر بڑھ چکے ہیں کہ وہ تو آپ کی اطاعت بھی نہیں کر رہے، وہ تو خدا کو نہیں مانتے، قرآن رسول کی بات نہیں سنتے، روحانی بلیک میل ہمیں کرتے ہیں، جبکہ وہ خود اتنے روحانیت سے گرے ہوئے ہیں کہ ان کی تو اسلامی اصول کی فلسفی تک نہیں انہوں نے پڑھی، جو اپنے بانی سلسلہ کی کتاب ہی شاید پڑھ لیتے. تو اب آپ کا یہ آپ پہ فرض ہو گیا ہے وہ حضرت یونس کی طرح کہ وہ قریب ہی آپ کے ہمسایوں میں ایک سمندر ہے، اس میں چھلانگ ماریں اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا کریں کہ اگر میں بچ کے آ گیا تو میری قوم جون سی ہے وہ سدھر جائے گی. پلیز وہاں کا سمندر کا رستہ اختیار کریں اور کسی شارک کے منہ میں سے ہو کر دعائیں مانگ کر واپس آئیں. اور اس وقت جب آپ واپس آئیں گے تو میرا پہلا ووٹ ہوگا آپ کے ساتھ کو خلیفہ ماننے کا. تب میں مانوں
گی کہ آپ الہی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ مجھے وہاں پر ملائیشیا، تھائی لینڈ، سری لنکا وغیرہ سے اب احمدی جماعت سے بیزار ہو چکے ہیں، کچھ نے تو جماعت بھی چھوڑ دی ہے۔ سنا ہے اب وہاں کی انتظامیہ اب پیسے پھینک کر تماشا دیکھ رہی ہے۔ جماعت کو بھی اب ان کی فکر ہو گئی ہے کہ زیادہ لوگ جماعت سے الگ نہ ہو جائیں۔ جی ہاں، حافظ مظفر کے خاندان کے لوگ بھی جماعت چھوڑ رہے ہیں۔ اسی طرح الفضل کے ایڈیٹر عبدالسمیع کے خاندان کے افراد بھی جماعت سے تنگ آ گئے ہیں، جماعت چھوڑ چکے ہیں۔ اور بھی بہت سے نام ہیں۔ ایک صاحب ہیں جن کی والدہ نے جماعت کے لیے بہت سی کتابیں لکھی، وہ بھی جماعت سے الگ ہو گئے ہیں۔ اور بھی بہت سے نام ہیں لیکن ابھی ہم بتانا نہیں چاہتے۔ ابھی کچھ دن پہلے پاکستان میں سے ایک فیملی نے جماعت چھوڑی ہے، کراچی کی فیملی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ مجھے اتنے فون آ رہے ہیں تمام عہدیداران کے کہ پلیز آپ اللہ کا خوف کریں، آپ کی دین اور دنیا دونوں خراب کر چکے ہیں، پلیز آپ واپس آ جائیں۔ اب اصل میں مجھے اس روحانی بلیک میلنگ میں مجھے یہ پتہ چلتا ہے کہ کیونکہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ نکلے ہیں تو ان کے چندے کم ہو رہے ہیں۔ جس طریقے سے لوگ جتنی تیزی سے جماعت چھوڑ رہے ہیں تو اتنی ہی تیزی سے وہ جو ہے ان کا چندوں میں کمی آ رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ اب لوگ کھینچ کھینچ کر ان سے منتیں کر رہے ہیں اور فون پہ فون کر رہے ہیں کہ آپ واپس آ جائیں۔ السلام علیکم جتوئی صاحب، آپ ہمیں حلقے کے صدر کے خلاف کوئی رپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہاں سے حضور کی طرف سے معافی نامہ آ جاتا ہے نا کوئی، تو وہی حلقے کے صدر کے لیے کافی زیادہ ندامت کا باعث ہے۔ ہمیں اپنی پوزیشن دیکھنی چاہیے۔ بعض دفعہ ہمیں ٹارگٹ پر پہنچنے کے لیے ایسے راستے کی ضرورت ہوتی ہے کہ بچا کے، کہ راستے میں تعارض نہ ہو، بچا کے۔ تو بعض دفعہ ہم اس ٹارگٹ پہ پہنچتے ہیں، لڑتے جھگڑتے مقابلہ کرتے زور بازو کے ساتھ وہاں پہنچتے ہیں، تو ہم اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرتے ہیں۔ بعض دفعہ ہمیں ٹارگٹ پر پہنچنے کے لیے بچا کے کوئی ایسا راستہ اختیار کرنا چاہیے کہ راستے میں تعارض بھی نہ کوئی ہو، کوئی چھیڑ چھاڑ نہ ہو، کسی کو پتہ نہ لگے اور ہم اپنے ٹارگٹ پہ پہنچ جائیں۔ تو آپ نے لکھا نا کہ وہ آپ نے اس کے خلاف، صدر کے خلاف بھی کچھ لکھنا تھا کہ اس نے آپ کے ساتھ اس طرح بدتمیزی کی اور آپ کو تنگ کیا، اور یہ ایسے حضور کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، مختلف قوموں سے، مختلف مذاہب سے، مختلف قوموں سے، مختلف قبیلوں سے لوگ آئے ہوئے ہیں۔ ہر قبیلے کا آدمی کا مزاج، ہر قوم کا مزاج اپنا اپنا ہوتا ہے۔ ہمیں ایسے معاملے میں ہمیں اس صدر سے کوئی تعارض نہیں ہے۔ ہم نے اسے کوئی شکست نہیں دینی، اس کو بشرم نہیں کرنا کہ وہ شرم کر، یا اس کو کوئی مار نہیں پڑوانی، اس کو کوئی فٹے منہ نہیں کھوانی۔ ہم نے اپنا مقصد حاصل کرنا ہے۔ تو آپ اس بات کو ذہن سے نکال دیں کہ میں نے کسی پہ حملہ کرنا ہے یا کسی کو تنبیہ کروانی ہے۔ آپ صرف اپنا مقصد حل کریں، اور وہ اگر آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اس ٹارگٹ پہ پہنچ جاتے ہیں نا، تو وہ صدر حلقہ کے لیے اور دوسرے امراء کے لیے اور پوری جماعت کے لیے ایک شکست کا نشان ہوگا کہ یہ شخص اخیر اپنے ٹارگٹ پہ پہنچ گیا ہے۔ اور وہ مجبور ہوں گے، کیونکہ حضور کا جو فرمان ہوتا ہے کہ اس کو حضور نے معاف کر دیا، اس کی جو شکایت ہوئی تھی، تو وہ کسی کا اب پھر نہیں رہتا کہ وہ دوبارہ حضور کو لکھے کہ حضور نے آپ نے کیوں معاف کیا۔ کسی عہدیدار کی جرت نہیں ہے۔ تو آپ میرا بھائی اس طرح کریں کہ آپ پڑھے لکھے جرنلسٹ ہیں، خدا کے فضل سے اچھی تحریر لکھنا جانتے ہوں گے۔ آپ ایک چھوٹی سی تحریر لکھیں کہ یہ ظاہر کریں کہ حضور
زندگی میں انسان پر مختلف مراحل آتے ہیں، تو مجھ پر اب یہ مراحل آ گیا ہے کہ میں نے جو بھی مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہوئی، جو حضور کو ناپسند گزری، لوگوں نے شکایت کی میری، اور وہ شکایت حضور کو ناپسند گزری اور مجھے جماعت کے میل ملاپ سے باہر کر دیا گیا تھا، تو حضور میں بلا جھجک اور بلا استثناء، بلا کسی مقابلے کے، بغیر کسی مقابلے کے، بغیر کسی مطالبے کے، میں حضور معافی چاہتا ہوں۔ وہ وقت تھا، جو وقت تھا وہ وقت بھی گزر گیا، اب میرا وقت اس طرح کا ہے کہ میں نے سوچا کہ میں غلطی مجھ سے ہوئی ہے، تو حضور مجھے معاف کر دیں، اور آئندہ میں انشاءاللہ تعالیٰ ایسی نہ خدا مجھے توفیق دے ایسی غلطیوں کی، اور نہ مجھے ایسی خوابوں کے پیچھے بھاگنا پڑے، جانا پڑے۔ خوابیں آتی ہیں، ہر قسم کی آتی ہیں، یہ تو کوئی بات نہیں نہ ہوتی کہ جو مجھے خواب آئی وہ میں دھونس سے پوری کروں، وہ تو یہ اس کو کریں، حضور کو صرف اتنا لکھیں کہ حضور میں معافی کا طلبگار ہوں، بالکل واضح لکھیں کہ میں معافی کا طلبگار ہوں، تو حضور مجھے معاف کر دیں۔ اور یہ خط جو مربی صاحب کو بھیجیں، اور مربی صاحب کو ریکویسٹ کریں کہ یہ میرا خط پڑھ کے اس میں کچھ اگر اور مزید لکھنے والا ہو تو مجھے کہیں کہ میں اس طرح لکھ دوں، یا مجھے گائیڈ کریں کہ میں کس طرح لکھ دوں، کیونکہ آپ خط لکھیں گے تو اس کی پھر وہ تصحیح کر دیں گے کہ یہاں سے یہ فقرہ کاٹ دو، اس فقرے کو بڑھا دو، یہ کر دو، تو ان سے سجیشن لے لیں، وہ وہاں نزدیک ہی رہتے ہیں، تو حضور کی خدمت میں وہ میرے، اور بلکہ لکھیں کہ میں مربی صاحب کی وساست سے یہ خط لکھ رہا ہوں، کیونکہ میرا خط میں نے پہلے جو بھی لکھے ہیں وہ حضور تک نہیں پہنچ سکے، وہ وہاں کی کابینہ نے، وہاں کی عاملہ نے نہیں پہنچنے دیے، تو میں اس میں بالکل کسی کی شکایت نہیں کرنی میرا بھائی، شکایت نہیں کرنی، اس لیے کہ آپ اگر ٹارگٹ پر پہنچ گئے تو آپ کی سارا مسئلہ جو ہے نا وہ حل ہو جائے گا، اور جنہوں نے نہیں پہنچنے دیا ان کی شکست خود بخود ظاہر ہو جائے گی۔ تو میرا بھائی، یہ کوئی سیاسی پارٹیاں نہیں ہیں، یہ خدا تعالیٰ کے مقرر کردہ جماعت ہے، حضرت مسیح موعود خدا تعالیٰ کے بھیجے ہوئے امام مہدی ہیں، وہ امام مہدی ہیں جس کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی، تو ہم یہ دامن نہیں چھوڑ سکتے کسی طرح بھی، تو اس لیے آپ انہی ذلتوں میں ہماری عزت ہے، یہ ذلتیں نہیں ہیں، یہ دنیا کی ذلتیں ہیں، آسمان کی عزتیں ہیں۔ حضرت مسیح موعود نے فرمایا نا کہ آسمان تمہارے خلاف نہ ہو، زمین کی ذلتیں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، بالکل، تو یہ ذلتیں اپنوں کی ہوں یا پرایوں کی کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتی، ہمیں خدا تعالیٰ سے اپنا سرخرو ہونا ہے۔ تو میرا بھائی یہ لیٹر لکھیں حضور کے نام، تو مجھے معافی بعض دفعہ بار بار کہتے ہوئے بھی نہیں اچھا لگتا کہ لکھیں، تو بہرحال خلیفہ وقت نے ایک سزا دی ہے، کسی کے کہنے پہ سزا دی ہے، کس طرح سزا دی ہے، بہرحال معافی بھی وہی دیں گے، تو وہ دعا کریں گے، بلکہ لکھیں کہ حضور میرے لیے دعا کریں خدا تعالیٰ کے حضور کہ وہ مجھے معاف فرما دے میری غلطی، تو اس طرح کا نرم خط لکھیں تو میرا بھائی وہ بھیجیں۔ بہت بہت شکریہ، خدا تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، خدا تعالیٰ آپ کو اپنی امان میں رکھے، آپ کے بچوں کو اپنی امان میں رکھے، اور آپ کو ہر طرح سے سرخرو کرے۔ جی بالکل، یہ ایک احمدی جرنلسٹ ہیں جس نے جماعت کو خیر آباد کہہ دیا ہے، اب اسے میسج کر کے جماعت کے عہدیداران نے ان کا جینا حرام کر دیا ہے، یہ ان کو روحانی بلیک میل کیا جا رہا ہے، اور ان کو بہت ہی زیادہ ان کے ٹیلی فونز اور فون کالز اور ڈفرینٹ طریقوں سے سوشل میڈیا کے تھرو ان کو کہہ رہے ہیں کہ واپس آئیں، ورنہ اللہ تعالیٰ بھی آپ سے ناراض ہو جائے گا، اور آپ کے جو ان سے آگے حالات زیادہ خراب ہو جائیں گے۔
یہ صرف ایک میسج ہے، ناکردہ گناہوں کی معافی مانگنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے۔ یہ صرف ایک میسج ہے، ناکردہ گناہوں کی معافی مانگنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے۔ ایک آخری بات یہ بتانا چاہتی ہوں کہ احمدی یہ سمجھتے ہیں اور غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ خدا صرف انہی کا ہے۔ مجھے اپنی بیماری کے دوران کوئی تکلیف نہیں ہوئی، میرے سارے کام آسانی سے ہوتے چلے گئے۔ جو میری موت کے منتظر تھے انہوں نے مجھے شفا پاتے دیکھا۔ پھر میں نے چندے بھی نہیں دیے، اس کے باوجود مجھے کبھی مالی تنگی نہیں ہوئی، بلکہ اتنا پیسہ ہو گیا جو میں نے ساری زندگی اتنا پیسہ نہ دیکھا تھا، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی خاص فضل اور اس کی رحمت سے ہوا ہے۔ میرا خیال ہے کافی بھرپور پروگرام ہو گیا ہے۔ اب اگر اور کوئی بہن کچھ کہنا چاہتی ہیں تو وہ کہہ دیں، ورنہ ہم پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی میرا خیال ہے کہ اب کافی کچھ ہو گیا ہے۔ اب ہم انشاءاللہ تعالی نیکسٹ سنڈے کو ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، اور ہر وہ چیز جو خاص طور سے خواتین کے لیے جو حالات ایسے پیدا کیے جاتے ہیں ڈسٹربنگ قسم کے، یا ان کو ڈرانے دھمکانے کی یا بلیک میل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یا کوئی بھی اور موضوع، ابھی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم کس موضوع پہ بات کریں گے، لیکن جس پر بھی سب خواتین متفق ہوئیں تو لیڈیز کارنر پر انشاءاللہ تعالی اسی پر بات ہوگی۔ تو آپ سب کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ میں اپنی سب بہنوں کی بہت شکر گزار ہوں، اور سچ کا سفر کی انتظامیہ کی طرف سے تہہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے وقت نکالا اور اپنی اپنی فیلنگز، اپنے اپنے ویوز، اپنے اپنے تجربات اور احساسات اور جذبات جو ہیں ان کا دل کھول کر اظہار کیا۔ تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اب میں گروپ اوپن کر دیتی ہوں، اگر کوئی لوگ آپ سے بات کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے تو آپ جواب دیں، نہیں مرضی تو نہ دیں۔